آسان شرائط پر 1 لاکھ سے 2.5 کروڑ روپے تک نوجوانوں کے لیے رکھے ہیں۔ نوجوان کی شخصی گارنٹی پہ اسے 10 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں۔ کسی کولیٹرل سیکیورٹی یا تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے 11 سال پہلے میرے لیڈر، میرے وزیر اعظم نے کہا تھا پاکستانی قوم کو یہ اکٹھے ہو جائیں گے، ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے، اپنی کرپشن بچانی ہے، لوٹ مار بچانی ہے۔ لوگوں کو ان سے کوئی امید نہیں ہے۔ 3 باریاں لے چکے ہیں لیکن پاکستان کے مسائل ابھی بھی وہاں کے وہاں کھڑے۔ خواجہ آصف کی فیملی پچھلے 50 سال سے سیالکوٹ پہ مسلط ہے، تو یہ کوئی 2 کام مجھے ایسے بتا دیں جو انہوں نے کیے ہوں۔ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب ہمارا فخر ہیں، کئی خواجہ آصف ان پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز ڈپلومیسی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں ارسلان رشید ملک، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ نوجوان، باکردار، باصلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پر سیاست میں اپنی جگہ بنائی، اور جب سے اس میدان میں آئے ہیں، اس میدان کے بڑے بڑے کھلاڑیوں کو مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب عثمان ڈار صاحب۔ آپ وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور ٹائیگر فورس کے سربراہ ہیں۔ 2018 کا الیکشن آپ نے NA-73 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف کے مقابلے میں لڑا، اور اس الیکشن میں آپ نے 1,15,000 سے زائد ووٹس حاصل کیے۔ بہت بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ عثمان ڈار صاحب ایک کامیاب بزنس مین، عیش و عشرت سے بھرپور زندگی، یہ سب چھوڑ کر سیاست کے پرخار راستے کا انتخاب کیوں کیا؟ جب ہم سیاست سے باہر ہوتے ہیں، اور ہم اب اکثر گلی محلوں میں بھی دیکھتے ہیں، ٹاک شوز میں بھی دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ تجزیے کرتے ہیں پاکستان میں ایسا ہونا چاہیے، پاکستان کو بدلنا چاہیے، سسٹم بدلنا چاہیے۔ تو اگر ہم نے پاکستان کے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر آپ کو اسی سسٹم کا حصہ بن کے اسے ٹھیک کرنا ہوگا۔ اور جب میں نے دیکھا پرائم منسٹر عمران خان صاحب ایک نئے پاکستان کی بات کر رہے تھے، سسٹم بدلنے کی بات کر رہے تھے، اور میرے جیسے لاکھوں نوجوان اسی طرح طریقے انصاف کا حصہ بنے، اور آپ نے دیکھا ہمیں 2018 کے الیکشن میں ووٹ بھی ملے۔ اور میں تو اکثر جگہ یہ کہہ چکا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے میرے بچے پاکستان میں رہیں، اور پاکستان کے سسٹم کو اتنا بہتر ہونا چاہیے کہ جس طرح آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سے بہت سارے لوگ باہر چلے گئے ہیں، برین ڈرین کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے ہم پاکستان کے سسٹم کو بہتر کریں۔ پاکستان میں ایک جو سسٹم سٹریم لائن نہیں ہے، ادارے تباہ ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو مقصد تھا پالیٹکس میں آنے کا وہ یہی تھا کہ ہم پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر ملک پاکستان کی خدمت کریں، اپنے ملک کو اوپر لے کے جائیں۔ اور جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بات کی بالخصوص اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ ہر پاسپورٹ کی عزت ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے۔ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، ایک ویژن کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان صاحب لگے ہیں، اور ساری ٹیم ان کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو خواب لے کے آئے ہیں، جو مشن لے کے آئے ہیں، میرا ایمان ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک دن ضرور پورا ہوگا۔ PTI نوجوانوں کی جماعت ہے۔ نوجوان PTI میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پورے ملک کے نوجوانوں کی ذمہ داری آپ کو سونپ دی، کیا آپ وزیر اعظم کی توقعات پر پورا اتر پائیں گے؟ دیکھیے، بہت مشکل ٹاسک ہے۔ پاکستان کی آبادی کا 68% حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور جو بات میرے لیڈر، میرے وزیر اعظم الیکشن سے پہلے جلسوں میں بھی کہتے رہے، نوجوان پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کامیاب جوان پروگرام کا آغاز کیا۔ پہلے فیز میں 100 ارب روپے نوجوانوں کے لیے رکھے گئے، انہیں بااختیار بنانے کے لیے، پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے، اپنا روزگار شروع کرنے کے لیے۔ بے پناہ ٹیلنٹ ہے پاکستان میں نوجوانوں کا، وسائل تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہزاروں لاکھوں نوجوان زندگی میں آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ یہی وجہ ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آسان شرائط پر 1 لاکھ سے 2.5 کروڑ روپے تک نوجوانوں کے لیے رکھے ہیں، جس سے یہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اور بالخصوص جو نوجوان سٹارٹ اپس کرنا چاہتے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، کامیاب جوان کا پہلا ٹیئر 10 لاکھ روپے تک نوجوان کی شخصی گارنٹی پہ اسے 10 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں۔ کسی کولیٹرل سیکیورٹی یا تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ماضی میں آپ نے دیکھا حکومتوں نے
سیکیورٹیز رکھیں, گارنٹیز رکھیں, جس کی وجہ سے نوجوانوں کو وسائل تک ایکسیس نہیں تھی. اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے وہ تمام نوجوان بالخصوص جو اسٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اسی طرح ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب بات کرتے رہے, ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کرتے رہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ انویسٹمنٹ کی بات کرتے رہے. اور ہمارا جو دوسرا کامیاب جوان کا پروگرام ہے ہنرمند پاکستان, اس میں 10 ارب روپے سے ہم 1 لاکھ نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ امرجنگ ٹیکنالوجیز جس میں بلاک چین, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, بگ ڈیٹا, انٹرنیٹ آف تھنگس, یہ ساری ہم پاکستان کے نوجوانوں کو 21ویں صدی کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکنیکلی ویل ایکوپڈ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آنے والے کل میں یہی نوجوان کامیاب جوان سے کامیاب بھی ہوں گے, اور یہ پاکستان کے اسٹیو جابس اور مارک زوکربرگ انشاءاللہ تعالیٰ آئی ٹی لیڈرز بنیں گے جس طرح کہ ان پہ انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. اور تیسری چیز جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے ٹائیگر فورس کا, پاکستان کے نوجوانوں کو میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک موقع دیا ہے والنٹیئر فورس کی شکل میں, ٹائیگر فورس کی شکل میں, وہ قومی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں اور ہیلتھ اینڈ ویل بینگ, صحت مندانہ ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکیں. لائک شجر کاری کی ایک مہم تھی باقاعدہ ٹائیگر فورس ڈے پہ ہم نے کی, اور مجھے خوشی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 40 لاکھ سے زیادہ درخت پلانٹ کیے گئے. اور یہ بھی کریڈٹ میں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں, ہماری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر ان کی بھی بڑی زبردست ایفرٹس رہیں. دوسرا جو چند روز قبل پرائم منسٹر صاحب نے tigerforce.gov.pk پورٹل کا آغاز کیا, وہ ایک میں سمجھتا ہوں ڈیجیٹل گورننس کا آغاز کیا گیا پاکستان میں. ہم پاکستان کے نوجوانوں کو موقع دے رہے ہیں وہ فیصلہ سازی میں حصہ لیں. اب جو tigerforce.gov.pk سے ممبرشپ حاصل کرتا جا رہا ہے وہ اپنے علاقے میں یونین کونسل میں جیو فینسنگ سے اور جیو ٹیگنگ سے نشاندہی کر سکے گا. انفلیشن یا مہنگائی کی تو کرے گا ہی, کسی بھی چیز پہ کوئی بھی ایسا اس کا مسئلہ جو وہ سمجھتے ہیں گورننس ریلیٹڈ ایشو ہے جس میں صفائی بھی ہے, تو اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو رپورٹ دی جائے گی ہفتہ وار ہم وہ رپورٹ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر صاحب کو دیتے ہیں, اور اس کی بنیاد پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کی پرفارمنس کی بھی ایویلویشن کی جا رہی ہے. دیکھا جا رہا ہے کہ کس ڈسٹرکٹ میں بہتر گورننس چل رہی ہے یا مہنگائی کے حوالے سے بہتر مینجمنٹ کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے نوجوانوں کو تینوں چیزوں میں, روزگار اور ٹیکنیکل ایجوکیشن جس کے لیے ہم نے ہنرمند پاکستان پروگرام کا آغاز کیا, اور تیسرا قومی سرگرمیوں میں اور مشاورتی عمل کے لیے ایک زبردست تینوں پروگرامز میں ہماری کوشش ہے اگلے 1.5 سے 2 سال میں پاکستان کے کم از کم 1 لاکھ ینگ انٹرپرینیورز اپنا کاروبار شروع کرنے میں کامیاب ہوں. اور ہمارا اندازہ ہے 8 سے 10 لوگ اس سے روزگار حاصل کریں گے ایک کاروبار سے, کاٹیج انڈسٹری سے, اسمال مائکرو بزنسز سے, اور تقریباً 10 لاکھ نوجوانوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے روزگار ملے گا. وزیر اعظم یوتھ پروگرام بیسیکلی نوجوانوں کے کون سے طبقے پر فوکسڈ ہے؟ دیکھیں یہ سب کے لیے اس کی حد جو ہے عمر کی ہم نے 18 سال سے 21 سال رکھی ہے. آئی ٹی سیکٹر کے لیے جو ہمارے پڑھے لکھے ینگسٹرز ہیں ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں. اور پھر باقی تمام جو ادر ایریاز ہیں, سیکٹرز ہیں بزنس کے, اس میں 21 سال سے 45 سال اس کی ایج ہے. تعلیم کی ایسا کوئی ہم نے اس طرح سے کنڈیشن نہیں رکھی اسٹرکٹ. نوجوانوں کو کرنا یہ ہے کہ ان کے پاس بزنس پلان ہونا چاہیے. کامیاب جوان کے قرض جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ نہیں دیے جا رہے ہیں, میرٹ بیسڈ ہیں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی سختی سے ہدایات ہیں, اسے میرٹ بیس لے کے چلنا ہے, کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہوگی. اور میں نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کا ہر وہ نوجوان جو باصلاحیت ہیں, اسکل سیٹ ہیں, اسے کاروبار کی سمجھ ہے اور وہ کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بننا چاہتا ہے, تو مجھے پوری امید ہے وہ یہ لون لینے میں کامیاب ہوگا. آپ کے حلقے کی اگر بات کی جائے تو آپ کے حلقے میں آپ کی کیا ترجیحات تھی اور ان ترجیحات میں آپ کس حد تک کامیاب ہو پائے ہیں؟ دیکھیں الیکشنز میں ہم نے 3 چیزوں پہ بہت زور دے کے بات کی, اور وہ تینوں چیزیں ہماری پرائورٹی ہیں.
صحت کی بات کی، سیالکوٹ میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، لوگ مجبور ہیں سیالکوٹ کے لاہور جانے کے لیے، اور بہت سارے میرے شہر کے عظیم لوگ اللہ کو پیارے ہوئے سیالکوٹ لاہور جی ٹی روڈ پہ ہیلتھ فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے، اور مجھے خوشی ہے سیالکوٹ کے لوگوں کو میں اور پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں، وزیر اعظم عمران خان صاحب 5.1 ارب روپے سے نیا ہاسپٹل شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہاسپٹل انشاءاللہ تعالی اسی سال مجھے پوری امید ہے ہم شروع کریں گے، اور ہمارا ٹارگٹ ہے اسے 2 سال میں ختم کرنا۔ 250 بیڈ کا یہ ہاسپٹل ہے، اسٹیٹ آف دا ہاسپٹل ہے، اسپیشلائزیشنز جو ہیں اس میں مینلی مدر اینڈ چائلڈ، خواتین اور بچوں کے متعلقہ تمام بیماریوں کا علاج کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ریڈیولوجی سینٹر بنا رہے ہیں جس میں تمام ایم آر آئی، سی ٹی اسکینز، ڈیجیٹل ایکس ریز، وہ تمام ٹیسٹنگ مشینز جس کی کمی رہی ہے سیالکوٹ میں اور لوگ مجبور تھے لاہور جانے کے لیے، ان تمام چیزوں کو ہم کوشش کر رہے ہیں کور کریں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے ہر سال سیالکوٹ کے 10 لاکھ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے اس ہاسپٹل سے۔ دوسرا ہماری پرائورٹی تھی تعلیم کی۔ سیالکوٹ میں 72 سالوں میں ایک بھی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی تعمیر نہیں کی گئی، اور شرم کی بات ہے ان تمام ماضی کے حکمرانوں کے لیے کہ یہ شہر اقبال تھا، اقبال کا شہر، اور اس میں کوئی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی نہ، اور مجھے یہ بھی خوشی ہے آج سے 2 سال پہلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سیالکوٹ آئے، انہوں نے سنگ بنیاد رکھا یونیورسٹی کا، اور ہماری پوری کوشش ہے اگلے سال کے آخر تک اس یونیورسٹی کی کلاسز شروع کر دی جائیں سیالکوٹ میں۔ پنجاب حکومت نے، میں عثمان بزدار صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، 2 ارب روپے انہوں نے دیے سیالکوٹ یونیورسٹی کے لیے، اور فنڈز کی کمی کی وجہ سے جب ہم نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بات کی تو انہوں نے 1.38 کروڑ روپے، یعنی کہ 1 ارب 38 کروڑ روپے سیالکوٹ کے لیے ہمیں دیے یونیورسٹی کو ہنگامی بنیادوں پر کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ تو 3.3 ارب 38 کروڑ روپے سے یونیورسٹی تعمیر ہونے جا رہی ہے۔ تیسری چیز تھی انصاف، پولیس۔ ماضی میں سیاسی بنیادوں پر پولیس کے تھانے چلتے رہے ہیں، پولیس کے اندر انٹرفیرنس تھی۔ سیالکوٹ میں 9 پولیس اسٹیشنز ہیں جو 10 لاکھ کی آبادی کو سرو کرتے ہیں، وہ تمام پولیس اسٹیشنز ہم ماڈل پولیس اسٹیشنز بنانے جا رہے ہیں، جس میں سے 4 پولیس اسٹیشنز ماڈل پولیس اسٹیشن بن چکے ہیں، اور مجھے یہ بھی بتاتے ہوئے ناظرین کو خوشی ہو رہی ہے کہ سیالکوٹ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے، سیالکوٹ نے پاکستان کا پہلا ISO 9001 سرٹیفائڈ پولیس اسٹیشن کوالیفائی کیا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر۔ جو بھی معیار ہے پولیس اسٹیشن کا اس کو ہم نے ماشاءاللہ اچیو کیا، اور یہ اعزاز سیالکوٹ کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ہم سیالکوٹ میں پینے کے صاف پانی کی بات کی، اس کے لیے پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں۔ دین سیوریج سسٹم کا بہت بڑا پرابلم تھا وہاں، اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ٹریفک ری انجینئرنگ کے لیے سارا نئی میپنگ کر رہے ہیں، اور اگلے 2050 تک کا سیالکوٹ کی ماسٹر پلاننگ کی جا رہی ہے۔ سیالکوٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سرکار کے 100 سے زیادہ محکموں کو ایک چھت کے نیچے ای خدمت مرکز کا قیام کرنے جا رہے ہیں اگلے چند ماہ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ 2018 کا الیکشن عثمان ڈار جیت چکے تھے، لیکن پھر خواجہ آصف نے آرمی چیف کو کال کی، اور الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق خواجہ آصف الیکشن جیت گئے۔ آپ اس پر کیا موقف اختیار کریں گے؟ دیکھیں، مجھے اپنی عظیم پاک فوج پہ فخر ہے، اور آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب ہمارا فخر ہے، کئی خواجہ آصف ان پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، اور مجھے تکلیف اس بات کی ہے، ایک طرف PMLN یہ نیریٹو یا یہ بیانیہ دیتی ہے کہ ہماری عظیم پاک فوج پولیٹیکل انٹرفیرنس کرتی ہے، اور دوسری طرف انہی کے رہنما سیالکوٹ سے رات کے اندھیرے میں فوج کو دعوت دیتے ہیں انٹرفیرنس کریں۔ تو قوم خود فیصلہ کرے، اور قوم دیکھ بھی رہی ہے ان کا دورہ معیار، ان کا اندر کچھ ہیں باہر کچھ ہیں، اور میں سیالکوٹ کے لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ میں نے کسی سطح پہ یہ نہیں سوچا میں الیکشن ہار گیا ہوں، اور جس طرح میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں
خواجہ آصف کی فیملی پچھلے 50 سال سے سیالکوٹ پہ مسلط ہے، تو یہ کوئی 2 کام مجھے ایسے بتا دیں جو انہوں نے کیے ہوں، تو انشاءاللہ تعالی ہم وہ کرنے جا رہے ہیں 5 سال میں جو یہ لوگ 50 سال میں نہیں کر سکے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اپوزیشن کی 11 جماعتیں حکومت گرانے کے لیے ایک پیج پر اکٹھی ہو چکی ہیں۔ عثمان ڈار پی ڈی ایم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اسی طرح دیکھتے ہیں جو جیسے 11 سال پہلے میرے لیڈر میرے وزیر اعظم نے کہا تھا پاکستانی قوم کو یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے، اپنی کرپشن بچانی ہے، لوٹ مار بچانی ہے، اور کیا کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو عوام اس طرح سے ان کے جلسوں میں نہیں آ رہی جس طرح یہ کلیم کر رہے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ جلسوں میں آ رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ لوگوں کو ان سے کوئی امید نہیں ہے، 3 باریاں لے چکے ہیں لیکن پاکستان کے مسائل ابھی بھی وہاں کے وہاں کھڑے ہیں، اور انہیں اسٹرگل کرنی چاہیے۔ ہمیں خوشی ہے کہ یہ اسٹرگل کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو چیلنج کیا ہے کہ وہ حکومت کو دسمبر نہیں دیکھنے دیں گے۔ آپ اس چیلنج کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا آپ مولانا کے اس چیلنج کے جواب میں ان کو کوئی چیلنج کرنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب پہلے بھی بہت چیلنج دے چکے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی اپنی سیاست کی دکانداری بند ہو چکی ہے۔ اپنے شہر سے وہ الیکشن ہار گئے، اپنے حلقے سے الیکشن ہار گئے۔ وہ سیٹ جو ان کے والد نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جیت لی تھی، تو یہ ہار چکے ہیں، عوام انہیں رد کر چکے ہیں۔ چونکہ یہ خود پارلیمنٹ سے باہر ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سسٹم ڈیریل کر دیں۔ اب آخر میں نوجوانوں کے نام آپ کا اگر کوئی پیغام ہو تو؟ دیکھیے نوجوانوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ 3 چیزوں کو تھامے رکھیں اور کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بنیں: ایمانداری، سمجھداری اور ذمہ داری، اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالی کامیابی ان کے قدم چومیں گی۔ بہت بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔